یہودی جو مذہب تھا، اب یہودی مذہب کے اندر ان کی تعلیمات اور ان کے اندر ایسی صلاحیات تو موجود تھی کہ وہ اگر اپنی تعلیمات کو، ان صلاحیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکیں، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بن سکیں، تو یہ ان کے اندر تھا، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں سیاسی طاقت نہیں تھی۔ جب ان کے پاس اپنی سیاسی طاقت نہیں تھی تو وہ ہمیشہ دوسری قوموں کے تحت رہ کر، دوسری قوموں کے محکوم رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، اور دوسری قوموں کے ظلم اور استبداد اور بربریت کو ہمیشہ برداشت کر کے ان کے جو اندر کی صلاحیات تھی وہ صلاحیات بھی بروئے کار نہیں لا سکے۔ اس پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج جو ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کو اور خاص کر دیندار طبقے کو ایک سیاسی قوت حاصل ہے، یہ سیاسی قوت ایک دین کو بچانے کے لیے، ایک دین کے دفاع کے لیے ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے یہودیوں کا آپ دیکھ لیں کہ دین تو ہے، صلاحیات تو ہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیاسی قوت نہیں ہے تو یہ اپنے دین کو آگے نہیں پھیلا سکے۔ اب مختصراً ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب یہودی اور عیسائی آپس میں انتہائی نفرت، آپس میں انتہائی بغض یہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ 610 عیسوی میں جب یہودیوں نے یہ عیسائیوں کے ایک شہر پر انہوں نے بلوا بولا، پھر اس کے جواب میں عیسائیوں نے بنونس نامی ایک شخص ہے، اس کی قیادت میں عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور یہودیوں کے بہت سے یہودیوں کو قتل کر ڈالا اور بہت سے یہودیوں کو زندہ جلا ڈالا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ بعض یہودیوں کو درندوں کے آگے پھینک دیا، ایسے ان کے اندر کا بغض تھا۔ پھر جب 615 عیسوی میں ایران نے روم پر حملہ کیا تو پھر یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے عیسائیوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے۔ پھر جب 630 عیسوی میں ہرقل نے ایران پر حملہ کیا تو اس نے قبضہ پانے کے بعد یہودیوں کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی اور بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ یہودی باقی رہ گئے جو اس کے ظلم اور بربریت سے تنگ آ کر کہ روپوش ہو گئے یا کسی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہونے لگے، ورنہ ہرقل نے روم میں کسی یہودی کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو ان کے آپس کے اختلافات ہیں۔